أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فاتر جو قرآن مجید کا 35 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ واللہ یعنی اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ یہ کتاب میں ثبت ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ انسان کی تخلیق عارضی عناصر سے ہوئی ہے اور انسانی جسم میں موجود تمام عناصر عارضی ہیں۔ یہ جو ارشاد ہوا کہ ثم من نطفۃ، یعنی پھر اس خاک کو نطفہ بنا دیا۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 میں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا۔ اس وقت تک کی معلومات کے مطابق نطفے کی شکل 2 نصف سیلز کی ترکیب سے ہوتی ہے، ایک نصف پدر اور دوسرا نصف مادر کی طرف سے فراہم ہوتا ہے، یعنی جرثومہ پدر اور تخم مادر۔ اس کی بحث سورہ 119 میں کلوننگ کی بحث میں ہو چکی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑا بنا دیا۔ بعض نے ازواج سے اقسام مراد لیا ہے اور بعض مرد و زن مراد لیتے ہیں، دوسرا نظریہ زیادہ قرین واقع ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اس جملے میں لفظ انثی میں انسان، حیوانات اور پرندے سب شامل ہیں۔ پرندوں کا انڈے دینا بچہ جننے کی طرح ہے، کسی ماں کے شکم میں جو حمل ٹھہرتا ہے اور بچہ جنتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہم نے سورہ رات کی آیت نمبر 8 کے ذیل میں لکھا ہے، یہ علامہ محسن نجفی صاحب فرما رہے ہیں کہ مرد کے 1 مکعب سینٹی میٹر نطفے میں 100 ملین جرثومے ہوتے ہیں۔ یہ بات صرف اللہ جانتا ہے کہ ان 100 ملین جرثوموں میں سے کون سا جرثومہ تخم مادر کے ساتھ جفت ہونے میں کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ آنے والا بچہ ان 100 ملین خاصیتوں میں سے کس خاصیت کا حامل ہے، چونکہ ان کے 100 ملین جرثوموں میں سے ہر ایک کی خاصیت جدا ہے۔ وہ کون سا محرک ہے جس کے تحت یہ جرثومے تخم مادر کی طرف دوڑتے ہیں اور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ انسان تو جانداروں کی کائنات میں ہر مادے کو جاننے سے قاصر ہے، یہ کیسے جان سکتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھانے والی ہے؟ اگر رحم میں تخلیق کی تکمیل کے بعد انسان کو کچھ علم حاصل ہوا ہے تو یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ رحم کا حال تو انسان بھی جاننے لگا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب، نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے نہ ہی اس کی عمر میں کوئی کمی کی جاتی ہے مگر یہ کہ یہ کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔ واضح ہے کہ تقدیر کا مطلب نظام و قانون تکوینی ہے۔ اللہ کے ہاں کام ایک نظام کے تحت انجام پاتا ہے۔ اگر تقدیر نہ ہوتی تو بدنظمی اور اندھیر نگری ہوتی۔ تقدیر کا مطلب جبر نہیں بلکہ تقدیر کا مطلب اللہ کی طرف سے تقنین و تنظیم ہے اور بندوں کی طرف سے اختیار و انتخاب ہے۔ اگر کسی کے لیے ایک تقدیر ہوتی تو جبر ہوتا، جیسا کہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں بلکہ ہر شخص کے بہت سے مقدرات میں سے ایک انتخاب کرنا ہے۔
چنانچہ حضرت علیہ السلام ایک ایسی دیوار سے ہٹ گئے جو گرنے والی تھی، تو لوگوں نے کہا کیا آپ تقدیر خدا سے بھاگیں؟ فرمایا میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ یہ شرح نہج البلاغہ کی 8ویں جلد میں موجود ہے۔ البتہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے کہ انسان اپنے ارادے و اختیار سے کون سا راستہ اختیار کرنے والا ہے، کن حالات سے دوچار رہے گا اور کون سے علل و اسباب کے تحت کتنی عمر پانے والا ہے۔ چنانچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ صدقہ اور صلہ رحم سے ملک آباد اور عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مکارم الاخلاق کی کتاب صفحہ 388 پر حدیث ہے۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ جو بقا چاہتا ہے، اگر بقا ہے نہیں تو اسے چاہیے کہ کھانا سویرے کھائے، جوتے بہتر طریقے سے پہنے اور ہلکی چادر اوڑھے اور عورتوں کے پاس کم جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم قرض لینا۔ یہ الفقیہ جو کتاب ہے اس کی 30 جلد میں حدیث ہے اور باب نوادر میں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4902۔ پھر آیت میں ارشاد ہوا کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، کائنات ایک نظام و قانون کے تحت چلانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل اور آسان کا سوال وہاں آتا ہے جہاں کسی کام کو انجام دینے کے لیے علل و اسباب کو ذریعہ بنانا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علل و اسباب کے ذریعے نہیں، اپنے ارادے کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ کہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ انسان خاکی مخلوق ہے، انسان میں موجود تمام عناصر عرضی ہیں، مخلوقات کے وجود میں آنے سے پہلے خدا ان سب کو جانتا ہے۔ اللہ کے وضع کردہ فزیکل قوانین کے تحت عمریں بڑھتی گھٹتی ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔